آج کل لوگ طرح طرح کی بیماریوں میں ملوث ہیں اور بڑی بڑی بیماریوں کا ان کو سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ کوئی بندہ دنیا میں ایسا نہیں ہے جس کو کوئی نہ کوئی بیماری نہ ہو اور کسی نہ کسی بیماری کی وجہ سے وہ بندہ پریشان نہ رہتا ہو۔ تو ایک انجیر کا نام آپ نے سنا ہوگا، یہ جنتی پھل بھی اس کو کہا جاتا ہے، اور اس کا قرآن میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے، اور اس میں بہت سارے فائدے ہیں۔ چونکہ اس کو جنتی پھل کہا گیا ہے تو اس کے فائدے بے شمار ہیں، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم اور آپ جو ایسی چیزیں ہیں جو غذاؤں میں شامل ہیں نا، ان کا ہم استعمال بہت کم کرتے ہیں اور ہم دواؤں کے پیچھے دوڑ رہے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے پرانے دور میں، پچھلے دور میں بیماریاں تو اتنی آج کل کے دور میں فراہم ہو چکی ہیں، پہلے تو دوائیں تھی بھی نہیں، تو جڑی بوٹیوں کا استعمال ہوتا تھا، وہ بھی بہت نہ کے برابر۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ وہ لوگ غذاؤں کو کھایا کرتے تھے، ان کو پتا تھا کہ ہمیں کون سی غذائیں کھانا ہے اور کون سی غذا ہمارے کس مرض میں فائدہ پہنچائے گی اور کس مرض کو دور کرنے میں ہمارے لیے مفید بن سکتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں دو بڑے حکیم آئے اور آ کر وہ مدینے میں رکے، اور ان کا خیال یہ تھا، کسی بادشاہ نے ان کو وہاں پر بھیجا ہوا تھا، اور اس لیے کہ صحابہ کرام میں جو لوگ بیمار ہوں تو یہ حکیم ان کا فری میں علاج کریں۔ تو ان کو ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، 5 دن نہیں، 2 مہینے گزر گئے، مسلسل یہ اسی طرح سے بیٹھے رہے، ان کے پاس صحابہ کرام میں سے کوئی مریض نہیں آیا۔ تو یہ آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں کہ ہم یہاں پر اس لیے آئے ہیں تاکہ آپ کے صحابہ کا ہم فری میں علاج کر سکیں، لیکن 2 مہینے سے ہم بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے صحابہ کرام میں کوئی ہمارے پاس دوا لینے نہیں آیا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تم یہاں سے چلے جاؤ، ہمارے صحابہ کو دواؤں کی ضرورت نہیں رہتی ہے، کیونکہ یہ کم کھاتے ہیں، اس لیے انہیں جلدی بیماریاں نہیں ہوتی۔ بیماریاں تو ہوئیں، لیکن ایسے نہیں جیسے آج کل ہم دیکھ رہے ہیں، اتنی اس طرح سے بیماریاں نہیں، کیونکہ یہ کھجوروں کے کھانے والے لوگ تھے، یہ غذاؤں کے کھانے والے لوگ تھے۔ کھجوریں تو وہاں کھانے کے طور پر کھائی جاتی تھیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، ویسے تو انسان نیک عمل کرتا ہے تو اس کی برکت سے ہی انسان کی بیماریاں ختم ہوتی ہیں، تو وہ صحابہ کرام تھے، لیکن ان کی ظاہری اعتبار سے جو خوراک تھی وہ خوراک بڑی زبردست تھی، اور اس کے ساتھ میں جو کھانے پینے کی چیزیں تھیں وہ بڑی ہی معتدل چیزیں ہوا کرتی تھیں۔ تو انجیر کا طریقہ کیا ہے کھانے کا؟ اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ پانی میں اس کو 1 گلاس پانی میں بھگا دیں، 2 3 4 جتنے پھل آپ اس کی گانٹھی جو ہوتی ہیں آپ جتنی بھی کھانا چاہیں، شروع میں اس کو کم رکھیں، ظاہر سی بات ہے کہ آپ شروع میں ایک دم زیادہ نہ کھائیں بلکہ کم رکھیں، اور اس کے بعد پھر کچھ دنوں میں ایک کر کے اس کو تھوڑا تھوڑا بڑھاتے رہیں۔ تو پانی میں آپ کو 2 یا 3 وہ لینا ہے انجیر، اور اس کو بھگانا ہے۔ اس کے بعد رات بھر اس کو بھیگنے دیں، صبح اٹھ کے اس کو آپ کھا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کو سونف وغیرہ سے بھی کھا سکتے ہیں، سونف کے ساتھ میں بھی آپ اس کو نشاستے کے طور پہ، نشاستہ جس طرح سے بنتا ہے اس طرح سے آپ اس کو بنا کے ناشتے میں بطور نشاستہ بھی اس کو آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے فائدے کون کون سے ہیں؟ نمبر 1، ہڈیوں کی صحت میں بہتری، یعنی کہ یہ ہڈیوں کو مضبوط بناتا ہے، اور ہڈیوں میں اگر کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں نا جن کی ہڈیاں ٹیڑھی وغیرہ ہوتی ہیں، کچھ ہاتھ پیر کی جو ہڈیاں ہوتی ہیں ان کو چلانے میں ان کو کچھ پرابلم ہوتی ہے، تو ہڈیوں کو یہ مضبوط بناتا ہے۔ اس کے علاوہ ہاضمے کو بہتر رکھتا ہے۔ انسان کا ہاضمہ خراب ہو جائے نا تو اس کی پوری باڈی پھر خراب ہونے لگتی ہے، تو ہاضمے میں مکمل درستی یہ کرتا ہے انجیر۔ تو ہاضمے کا جو نظام ہے اس کو بہترین بناتا ہے، برقرار رکھتا ہے۔ اس کے علاوہ جسمانی توانائی کا ذریعہ ہے، جسم میں آپ کے پھرتی رہے گی، توانائی رہے گی۔ اس کے علاوہ چینی کے استعمال میں آپ کو کمی رکھنا ہے، چینی کے استعمال میں آپ تھوڑا سا استعمال اس کا کم رکھیں، اس کے ساتھ میں بہت زیادہ نہ کھائیں۔ حالانکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ مومن مٹھائی کو پسند کرتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خود بھی مٹھائی پسند تھی، میٹھا پسند تھا، لیکن انلیمیٹڈ نہیں ہونی چاہیے کوئی چیز۔ اس کے علاوہ وزن میں کمی کرتا ہے، اگر کسی انسان کا ویٹ بہت زیادہ ہے، وزن بہت زیادہ ہے، تو وہ انجیر کا استعمال کرے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کا وزن کم ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ ہائی بلڈ پریشر کے جو مریض ہیں نا ان کے لیے بہت مفید چیز ہے، کیونکہ بلڈ پریشر بڑا اگر ہائی ہو جائے نا تو یہ بڑا مضر انسان کے لیے بن جاتا ہے۔ بعض مرتبہ دماغ کی نس پھٹنے کا بھی خطرہ رہتا ہے، دل کا بندہ مریض ہو جاتا ہے، تو یہ جو پرابلمز رہتی ہیں ان میں انتہائی مفید ہے انجیر۔
اس کا استعمال اگر آپ کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ جو بلڈ پریشر رہے گا وہ آپ کا نارمل رہے گا. اس کے ساتھ جو دوائیں آپ لے رہے ہیں دوائیں لیتے رہیں, لیکن جب تک آپ کا بلڈ پریشر بالکل نارمل نہ آ جائے, اور انشاءاللہ اس کے کھانے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو شفا عطا فرمائے گا. اس کے علاوہ یہ منہ کی خشکی کو دور کرتا ہے. منہ میں خشکی رہتی ہے نا, بار بار پیاس لگنا, حلق سوکھ جانا, تو اس کی خشکی میں بھی یہ مفید ہے. اس کے علاوہ دل کی بیماریوں سے تحفظ ہے. اس میں اگر کسی انسان کو دل کی بیماریاں رہتی ہیں تو اس کے ذریعے سے حفاظت اس کی ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل کو مضبوط رکھتا ہے, کیونکہ یہ غذائیں ہیں اور ان کا استعمال ہم لوگوں کو کرنا چاہیے. ہم غذاؤں کا استعمال نہیں کر رہے ہیں, اسی وجہ سے بہت زیادہ بیماریوں سے جوجھ رہے ہیں. اس کے علاوہ مردانہ طاقت میں بہت زیادہ مفید ہے. بہت سارے نوجوان طبقے کے لوگ جو مردانہ کمزوری جن کو ہوتی جا رہی ہے, تو انجیر کھائیں. انجیر کا جو طریقہ میں نے آپ کو بتایا کہ رات میں بھگا دیں, صبح اٹھ کے اس کو کھائیں, اور شروع میں اس کی تعداد کم رکھیں. انجیر کے جو ٹکڑے ہوتے ہیں اس کی تعداد کم رکھیں, پھر دھیرے دھیرے اس کو بڑھاتے رہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ اس میں مردانہ کمزوری اگر کسی بندے کو ہے تو بہت جلد اس کے یہ پریشانی ختم ہو جائے گی. اس کے علاوہ بواسیر میں بھی یہ بہت زیادہ مفید ہے, اور قبض کے خلاف بھی یہ مفید ہے. یعنی کہ انسان کو قبض ہو جاتا ہے. قبض ایک ایسی بیماری ہے کہ اگر انسان کو پیٹ کی بیماری ہو جائے نا, قبض وغیرہ ہو جائے, تو پھر پورا جسم اس کا یہ سمجھ لیں کہ وہ بیکار ہو جاتا ہے, کیونکہ پورے باڈی پورے جسم کا جو تعلق ہے وہ پیٹ سے ہے. ٹھیک ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کا بھی مفہوم ہے کہ تمام بیماریوں کا مرکز جو مسکن ہے وہ پیٹ ہے. تمام بیماریاں جو جنم لیتی ہیں وہ پیٹ سے لیتی ہیں. تو اس لیے انسان کو خوراک لمیٹیڈ رکھنا چاہیے, انلمیٹیڈ نہیں کرنا چاہیے. اور اس کے علاوہ یہ انجیر کھانے سے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا جو ہاضمہ اور پیٹ کا جو معاملات ہیں وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ ٹھیک رہیں گے. جو مدرسہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ لیڈیز مدرسہ ہے, جس کی زمین کو میں نے اپنا کھیت بیچ کر جس کو خریدا, اور 1 منزل تک بنانے کا فی الحال ارادہ ہے. انشاءاللہ بنا لوں گا, لیکن اس کے بعد اس میں کروڑوں روپے کا خرچ ہے. آپ لوگوں سے گزارش ہے زیادہ سے زیادہ اس میں تعاون کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا اجر آپ کو 70 گنا آخرت میں, 10 گنا دنیا میں, اور مرنے کے بعد قیامت تک اللہ تعالیٰ اس کا ثواب آپ کو عطا فرمائے گا.